ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذین تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں ایک فحاشی اور کبیرہ گناہ جس کو زنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے متعلق 2 حکم گزر چکے۔ پہلا حکم اس کی سزا کے متعلق تھا۔ جتنے بھی جرم ہیں شریعت کے ہاں، ان میں سب سے سخت ترین جرم یہ بدکاری کا ہے، جس کی سزا سخت ترین رکھی گئی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو 100 کوڑے لگائے جائیں ان کو۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا ان کے نکاح کے متعلق کہ زانی اور زانیہ، ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا۔ یہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے جو ایک شریف اور نیک آدمی یا نیک عورت ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح نہیں بنتا۔ ہاں، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر توبہ سے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھر یہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ بھی ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق میں تیسرا حکم آ رہا ہے۔ یہ حکم ہے حد قذف کے بارے میں۔ قذف کہتے ہیں تہمت لگانا۔ زنا کی اتنی سخت ترین سزا رکھی گئی، اگر کوئی بندہ کسی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اگر وہ اس کے اوپر ثبوت پیش نہ کر سکا تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ بات دائر کر دی عدالت میں جا کر، اس کے بارے میں موقف اختیار کر لیا کہ اس نے زنا کیا، اس کے لیے شرعی طور پر یہ اصول ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے اس بات کے اوپر 4 گواہ پیش کرے۔ ایک تو وہ خود ہے اور 3 گواہ اور پیش کرے۔ اتنی سخت ترین شرط رکھی گئی کہ 4 گواہ اگر پیش کرتا ہے اور 4 گواہ عدالت میں آ کر یہ موقف اختیار کریں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حقیقتاً اس نے جرم کیا ہے یہ، تو پھر ان کی جو بات ہے وہ معتبر ہوگی، اور جس کے اوپر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس کو سزا جاری ہوگی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر یہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ اس سزا کا نام شریعت کے اندر حد قذف رکھا گیا ہے۔ یہ تہمت کی سزا ہے، اور یہ سزا ہے 80 کوڑے، کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن یہ صرف اور صرف زنا کی تہمت کے اوپر ہے، اور کسی چیز کی تہمت اگر لگ جاتی ہے، کسی نے کسی کے اوپر چوری کی تہمت لگا دی اور کسی بات کی تہمت لگا دی، اس کے اوپر شریعت نے کوئی سزا نہیں رکھی۔ وہ معاملہ تعزیرات کا ہے
تعزیرات اس کو کہتے ہیں کہ قاضی اور جج اپنی ثوابدید پر جو جتنا چاہے، جتنی ممکن چاہے، وہ اتنی سزا کا اعلان کر دے، اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ شریعت کی طرف سے اس کی حد کوئی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے زنا اور بدکاری کی کسی کے اوپر تہمت لگا دی اور وہ اس کو ثابت نہ کر سکا، تو پھر اس کے اوپر 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، ایک سزا۔ دوسری سزا، اس کی کسی جگہ معاشرے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری سزا، یہ فاسق بن کر رہے گا، فاسق ہو جائے گا، یہ بندہ مجرم ہوگا، اور یہ جب تک دنیا میں رہے گا یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ چمٹ گئیں، 80 کوڑے اس کو لگ گئے، اس کی گواہی قبول نہیں، اور یہ فاسق ہے۔ اگر یہ بندہ بندی توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کروا لیتے ہیں تو 80 کوڑوں کی سزا تو ملے گی، آگے فاسق بھی ختم ہو جائے گا، فسق۔ لیکن جو گواہی کی قبولیت ہے اس کے بارے میں علماء کرام بعض فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، لیکن اکثر فرماتے ہیں کہ گواہی اب بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سزا ہے تہمت لگانے والے کی، کہ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگا دی تو اس کو یہ سزا ملے گی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگا دیں، المحصنات، پاک دامن عورت پر۔ عورت بالکل پاک صاف شفاف تھی، انہوں نے بلا وجہ اس کے اوپر تہمت لگا دی۔ اچھا، یہاں یہ بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بات سے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پھر شریعت نے اتنی سخت شرط رکھی ہے، تو اگر کسی کو کوئی جرم کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ تو بات بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں گواہ پیش نہیں کر سکوں گا تو سزا مجھے ملے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ تو جرم کا دروازہ اور کھل جائے گا۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے زنا اور بدکاری کے بارے میں کسی کے بارے میں بات کرنا کہ اس نے یہ کام کیا، اور ایک ہے کہ یہ غیر محرم سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، غیر محرم سے فون پر بات کی ہے، غیر محرم سے گلے ملی ہے، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی۔ یہ باتیں زنا کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن قریب الزنا ہے۔ ان کی سزا تعزیرات ہیں کہ قاضی اور جج اپنی ثوابدید پر ان کے بارے میں سزا جاری کرے گا، اس کی پوری گواہی لے کر، لیکن اس کے بارے میں 4 گواہ پیش نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے آدمی کے پاس اختیار ہے، ایک مومن مسلمان کے پاس، کہ وہ جو جتنا دیکھے وہ اس فحاشی اور بدکاری بے حیائی کو روکنے کے لیے اتنی بات کر سکتا ہے معاشرے کے اندر، تاکہ اس کا دروازہ بند ہو سکے۔ اگر یہاں پر بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو پھر تو آگے فحاشی بدکاری کا دروازہ اور کھل جائے گا۔ اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ہر قسم کی رعایت رکھی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور بات کس درجے کی ہے۔ اگر تو آپ بدکاری کی بات کریں گے تو پھر آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر بدکاری کی بات نہیں کرتے، آپ خلوت میں ملنے کی بات کرتے ہیں یا کسی کی کوئی اور گفتگو کی بات کرتے ہیں، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ملنے کی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کر کے آپ ایک جرم کا دروازہ بند کر سکتے۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ، یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورت، عورت بالکل پاک دامن تھی اور اس کے اوپر تہمت لگا دی گئی، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لے کر آئے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ، اس کے اوپر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے عدالت میں، تو فجلدوہم، ان کو کوڑے لگاؤ، 80 جلدۃ، 80 کوڑے۔ دوسری سزا، ولا تقبلوا لهم، اور نہ قبول کرو ان کی، شہادتن ابدا، گواہی کبھی بھی۔ اور تیسری سزا، واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک،
اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی اپنی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ کی ذات بخشنے والی بھی ہے اور اللہ کی ذات رحم کرنے والی بھی ہے۔ اب آ گیا معاملہ میاں بیوی کا۔ جب یہ آیت مبارکہ پچھلی نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بدکاری کی بات کرتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے لازم ہو گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے متعلق، بیوی کے متعلق کسی کو دیکھ لیتا ہے بے حیائی بدکاری میں، تو اگر وہ 4 گواہ پیش کرے گا تو کہاں سے لائے گا؟ اگر وہ 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا اتنی دیر میں کام ختم۔ تو 4 گواہ پیش کرنے بہت مشکل بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا ہی حکم نازل ہوا ہے، لیکن صحابہ اکرام میں بے چینی بڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم نازل فرما دیا کہ اگر یہ بات میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو یہاں قانون اور ہے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے متعلق دیکھتا ہے کہ اس نازیبا حالت میں، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی عدالت کے اندر جا کر 4 گواہ پیش کرے، بلکہ اس کا معاملہ اور قانون اس کے لیے اور بنا دیا گیا، اس کے لیے معاملہ کچھ آسان رکھ دیا گیا۔ اس کے لیے معاملہ کیا ہے کہ عدالت کے روبرو اگر یہ خاوند جا کر اپنی بیوی کے متعلق یہ بات کر دیتا ہے کہ جناب اس سے یہ جرم واقع ہوا ہے، تو عدالت اس سے 5 باتیں کہلوائے گی۔ 4 باتیں یہ ہوں گی کہ وہ بندہ حلفاً یہ کہے گا اللہ کا نام لے کر کہ اللہ کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اللہ کی قسم میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے۔ 4 مرتبہ یہ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ الفاظ کہے گا، اور 5ویں مرتبہ یہ یوں کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ 5 الفاظ یہ اگر عدالت میں پیش کر دیتا ہے، اب جرم عورت کے اوپر آئے گا، لیکن عورت کے اوپر جرم صرف اس مرد کی بات کی وجہ سے نہیں کہ مرد نے بات کر دی، عورت کو بھی موقع دیا جائے گا۔ اب عورت اس قاضی کی عدالت میں جا کر عورت اپنا بیان جاری کرے گی۔ عورت کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ 4 مرتبہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ یہ خاوند جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 5ویں مرتبہ وہ یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ بندہ سچا ہے۔ شریعت مطہرہ میں میاں بیوی کی اس بات کو لعان کہا گیا ہے۔ لعان، لام عین الف آ اور نون، لعان اور ملاعنت، کسی پر دوسرے پر لعنت کرنا اور غضب الہی کی دعا کر بد دعا کرنا۔ اصطلاح شریعت میں میاں بیوی اگر یہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اگر خاوند نے بیوی کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے زنا اور بدکاری کی تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات پیش آئے ہیں، جن میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہیں حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھا اور نازیبا حالت میں دیکھا، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بات کر دی کہ حضور میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے، آپ اس کے اوپر سزا جاری کریں۔ اب دیکھیے، زنا کی سزا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم نازل ہو گیا تو آپ نے عدالت میں بلایا حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ آپ 4 باتیں اس طریقے سے کریں۔ انہوں نے بالکل بے دھڑک ہو کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ 4 مرتبہ یہ کہا۔ جب 5ویں مرتبہ وہ لعنت والا جملہ بولنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کر۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آ گیا عورت کا معاملہ، بیوی کو عدالت میں پیش کیا گیا، وہ بھی بے دھڑک ہو کر یہ ساری باتیں بولنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر بولو۔ اس نے کہا نہیں جی کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ اس نے بھی یہی الفاظ جو قسمیں اس کے ذمے تھیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں مرتبہ جب وہ اللہ کی غضب کی بد دعا کرنے لگی اپنے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو روکا کہ ذرا سوچ کے۔ ابتدا میں وہ جھنجھلا گئی لیکن پھر اس نے یہ پل بھی پار کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر شریعت پھر کیا کہتی ہے کہ خاوند نے بیوی کے اوپر زنا کا الزام لگایا، شریعت مطہرہ نے دونوں کو موقع دیا۔ اب اگر خاوند اپنی بات مکمل نہیں کر پاتا تو خاوند کی طرف سے تہمت ہوگی، اس کے اوپر تہمت کی سزا لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے۔ اور اگر خاوند اپنی بات پوری کر جاتا ہے تو پھر بیوی اگر اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتی اور وہ یہ جملے نہیں بولتی تو اس کے اوپر پھر حد زنا جاری ہوگی اور اس کو سنسار کر دیا جائے گا، جو کہ ایک شادی شدہ عورت کی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ بھی یہ 5 باتیں اپنی زبان سے نقل کر جاتی ہے، اب لعان کا معاملہ مکمل ہوا، اب آگے کیا معاملہ ہوگا پھر؟ اب شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی، میاں بیوی کی جو تعلق ہے وہ ختم۔ اب خاوند کو چاہیے کہ اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اب اس کو طلاق دے کر علیحدگی اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ پھر اس کو بیوی بنا کر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر یہی ہوگا کہ تو نے پھر جھوٹ بولا تھا اس کے اوپر۔ اگر یہ واقعتاً بدکار تھی تو پھر اس کو اپنی بیوی بنا کر کیوں رکھا ہوا؟ لہذا طلاق دے دے۔ اگر خاوند طلاق نہیں دیتا تو پھر قاضی اور جج کے پاس اختیار ہے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دے، ان کی جو علیحدگی ہے وہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور دونوں میاں بیوی الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کا حکم۔ والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہ وہ لے کر آئیں ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، مگر اپنا آپ، وہ صرف خود ہی ہیں اور کوئی گواہ نہیں ہے ان کے پاس۔ فشہادۃ احدہم، تو گواہی دے احدہم، ان میں ایک، 4 شہادات باللہ، 4 بار گواہی دے اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے، 4 مرتبہ یوں کہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر یہ جھوٹا ہو۔ اب یہ عورت پر جرم آیا،
वयद्राउ, और दूर कर ले, अन्हा, इससे दूर हो सकता है इससे, अल अज़ाबा, अज़ाब यानी सज़ा। अगर औरत सज़ा से बचना चाहती है और वो वाक़अतन पाकदामन है, उससे कोई गलती सरजद नहीं हुई, तो वयद्राउ, वो टाल सकती है, दूर कर सकती है, अनहा, अपने से, अल अज़ाबा, अज़ाब को, मार को, सज़ा को टाल सकती। कैसे? अन तशहदा, कि वो भी गवाही दे, अर्बा शहादातिन बिल्लाही, 4 मरतबा गवाही अल्लाह की कसम उठाकर, इन्नहु लमिनल काज़िबीन, और 4 मरतबा वो अल्लाह की कसम उठाकर यूं कहे कि ये बंदा झूठा है। वल खामिसाता, और 5वीं मरतबा यूं कहे कि अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, कि अल्लाह का गज़ब नाज़ल हो इस पर, इन कान मिनस सादिकीन, अगर ये बंदा सच्चा है। अब यहां पर देखिए कि जो मर्द की 5वीं बात है उसमें लफ्ज़ लानत आया है, वल खामिसतु अन्न लानतल्लाहि अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, कि 5वीं मरतबा मर्द क्या कहेगा कि अल्लाह की लानत हो मेरे ऊपर अगर मैं झूठा हूं। जबकि औरत जो बात कहेगी तो वल खामिसता अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा इन कान मिनस सादिकीन, 5वीं मरतबा वो यूं कहेगी कि मेरे ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़ल हो अगर ये बंदा सच्चा है। तो यहां पर देखिए, एक है लफ्ज़ लानत और एक है लफ्ज़ गज़ब। गज़ब, गज़ब का माना होता है गुस्सा, गज़ब इलाही, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की नाराज़गी। इन दोनों में जो गज़ब का लफ्ज़ है ये ज़्यादा सख्त है। ख़तरा ये था कि औरत कमज़ोर है, कहीं सज़ा से बचने के लिए ये कोई ऐसी बात ना कर दे, इसलिए बहुत सख्त जुमला इससे कहलवाया गया, ताकि ये दुनिया की सज़ा से बचने के लिए कहीं ये अपने ऊपर जो बदकारी है उसको दूर करने के लिए कोई बात ऐसी ना कह दे जिससे दुनियावी सज़ा से तो बच जाए और आखिरत में पकड़ी जाए। इसलिए इसको ये कहलवाया गया कि आप यूं कहें कि मेरे ऊपर गज़ब इलाही हो। लानत और गज़ब में फ़र्क ये है कि लानत होती है अल्लाह की रहमत से दूरी, और गज़ब के अंदर लानत भी आती है, अल्लाह की रहमत से दूरी भी आती है, और साथ अल्लाह की नाराज़गी भी आती है। ये जुमला औरत से कहलवाया गया। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम, अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत। ये तो अल्लाह ने फ़ज़ल फरमा दिया कि एक मर्द और औरत के लिए कानून अलग जारी कर दिया, वरना अगर इसके लिए भी ये बात होती कि आप 4 गवाह पेश करें तो मियाँ बीवी जहाँ पर औरत से बदकारी होती तो खामद सारी ज़िंदगी खून के आंसू पीता रहता, और उसके लिए बेहयाई और बदकारी का दरवाज़ा बंद करने के लिए कोई रास्ता ही ना होता कि वो 4 गवाह कहाँ से लाए और अदालत में पेश करे। इसलिए फरमाया वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत। व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और बेशक अल्लाह की ज़ात तौबा कबूल करने वाली है, हकीम और हिकमतों वाली है। ये बात बोलकर अल्लाह ताला ने ये इंसान को समझा दिया कि किसी मौके पर अल्लाह की ज़ात तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ती। अल्लाह की ज़ात तौबा कबूल करने वाली भी है और हिकमतों वाली ज़ात है, हकीम ज़ात है। इसलिए हर वक्त जब अल्लाह की ज़ात के साथ रजू रखेंगे तो कभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वो इंसान परेशान होते हैं जिनका अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ कमज़ोर होता है या कटा हुआ होता है। जो इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ मज़बूत रखते हैं, कायम रखते हैं, उनको अल्लाह की ज़ात कभी डगमगाने नहीं देती, कभी परेशान नहीं होने देती। दुनिया में जो तकालीफ़ और परेशानियाँ आती हैं ये 2 किस्म की होती हैं। एक तो अल्लाह की नाराज़गी बनकर आती हैं, अल्लाह की तरफ से गज़ब और गुस्सा और अज़ाब बनकर आती हैं, और दूसरा अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आती हैं। अब नेक लोगों के ऊपर भी हम देखते हैं दुनिया में मसाइब और तकालीफ़ आ रही हैं, तो अल्लाह वाले कहते हैं कि जो बात अल्लाह की तरफ से आती है उसमें खैर ही खैर होती है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से बात है और ये मेरे ऊपर अजाब और गुस्से की सूरत में नहीं है बल्कि रहमत की सूरत में है? उसका पता यहाँ से चलता है कि इंसान की बेकरारी कम हो जाती है।
دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی وہ بے قراری اور بے چینی نہیں ہوتی جو کہ ایک عام آدمی کے اندر اس تکلیف میں اندر ہوتی۔ جس کے اوپر عذاب آئے گا اس کو بے قراری بے چینی بڑھ جائے گی، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت بن کر وہ تکلیف آئے گی، اللہ کی رحمت بن کر کیسے آتی کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو فلاں درجہ دے دیا جائے، لیکن اس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں کوئی تکلیف اور مصیبت ڈالتے ہیں کہ یہ صبر کر جائے تو اس کو فلاں درجہ دے دیا جائے گا، تو یہ تکلیف اس کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی اس کو ضرورت نہیں۔ لیکن ساتھ پھر جب یہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی، نہ بے قراری ہوتی نہ بے چینی ہوتی، تکلیف کا معاملہ گزر جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ درجہ اس کو نام الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔